دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ رات کو جس انداز میں سوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سائنسدانوں اور ماہر نفسیات کا ماننا ہے کہ انسان کا سونے کا انداز یعنی سلیپنگ پوزیشن اس کی شخصیت کے راز ظاہر کرتا ہے۔ ہم سب روز رات کو سوتے ہیں، کوئی 6 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ۔ سونا ہماری ضرورت بھی ہے اور نعمت بھی۔ یہ ہمیں سکون دیتا ہے، ذہن کو تازہ کرتا ہے، جسم کو توانائی دیتا ہے۔ لیکن دوستو، آج ہم نیند کے فائدوں کی بات نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ آج بات ہوگی آپ کی نیند کے انداز کی، وہ انداز جو آپ خود نہیں چنتے بلکہ آپ کا دماغ چنتا ہے۔ جی ہاں، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ سونے کا انداز ایک غیر ارادی عمل ہے۔ آپ کا جسم خود وہ پوزیشن لیتا ہے جس میں آپ کا مائنڈ یعنی آپ کا دماغ زیادہ آرام دہ محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آپ کے دل، دماغ اور شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ آپ کی سلیپنگ پوزیشن آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ شاید آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ جیسے سوتے ہیں ویسے ہی آپ حقیقت میں ہیں۔ پہلا پوزیشن ہے کنیز آؤٹ۔ اگر آپ عموماً کروٹ لے کر سوتے ہیں، گھٹنے ہلکے سے موڑ کر، تو آپ کی پوزیشن کو کنیز آؤٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ایسے لوگ عام طور پر پرسکون، سمجھدار اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جلد گھبراتے نہیں اور کسی بھی مشکل میں گھبراہٹ کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے طوفانوں میں بھی مسکرا کر کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خاص استقامت ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، یہ لوگ ٹوٹتے نہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں ہرٹ کرے تو یہ خاموشی سے برداشت تو کر لیتے ہیں، مگر اندر سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ہجوم میں یہ لوگ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نہ شور مچاتے ہیں، نہ دکھاوا کرتے ہیں، بس کام کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کو ہمیشہ مثبت زاویے سے دیکھتے ہیں اور مستقبل کے خوف میں نہیں جیتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو راستہ خود بنتا ہے۔ دوسرا پوزیشن ہے فیٹل پوزیشن۔ اگر آپ اپنے گھٹنوں کو سینے کی طرف موڑ کر سوتے ہیں تو آپ فیٹل پوزیشن میں سوتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے عام سلیپنگ پوزیشن ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 41% لوگ اسی انداز میں سوتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین میں یہ زیادہ عام ہے۔ اب بات آتی ہے معنی کی۔ یہ پوزیشن ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے اندر نرمی، حساسیت اور گہرائی ہے۔ آپ بظاہر بہت مضبوط اور پر اعتماد نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کا دل بہت نرم اور حساس ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو غیر ارادی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے یہ پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ گویا دل کہتا ہے دنیا تھوڑی سخت ہے، میں اپنے آپ کو سینے میں سمیٹ لیتا ہوں۔ ایسے لوگ عموماً شرمیلے، خاموش مزاج مگر انتہائی ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دکھ کو جلد محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے سناٹے میں چپ چاپ سوچتے ہیں، کبھی خواب دیکھتے ہیں، کبھی پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر پھر ایک مضبوط چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تیسرا پوزیشن ہے آن دا اسٹومچ۔ اگر آپ پیٹ کے بل یعنی الٹے لیٹ کر سوتے ہیں تو آپ ایک دلچسپ اور مضبوط شخصیت کے مالک ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر لیڈر ہوتے ہیں۔ انہیں دوسروں کے پیچھے چلنا پسند نہیں ہوتا۔ یہ خود راستہ بناتے ہیں اور دوسروں کو اس پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ جلد فیصلہ لیتے ہیں اور پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے نزدیک کمپلیٹ پلاننگ بہت اہم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے کام کو دل سے کرتے ہیں اور کام کے درمیان ذرا سا بھی ڈھیل برداشت نہیں کر سکتے۔
ان کی زندگی منظم ہوتی ہے، انہیں بے تربیتی یا ٹائم ویسٹ بالکل پسند نہیں۔ یہ لوگ اکثر اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اگزامپل بن جاتے ہیں۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ خود پر یقین رکھتے ہیں، چاہے کوئی تعریف کرے یا تنقید، یہ اپنا راستہ نہیں بدلتے۔ لیکن اسلام میں الٹا لیٹنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہ سائنس دانوں کا کہنا ہے، لیکن شریعت اسلام میں الٹا لیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا پوزیشن ہے ون کنی اپ۔ کچھ لوگ سوتے وقت ایک ٹانگ سیدھی اور دوسری موڑ کر رکھتے ہیں، یہ ہے ون کنی اپ پوزیشن۔ دوستو، یہ لوگ غیر متوقع ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی یہ بہت خوش، کبھی اداس، کبھی چپ، کبھی ہنس مکھ۔ یہ مزاج کے رنگ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ یہ زندگی کو ایک موقع سمجھتے ہیں۔ یہ نئے تجربات سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی سوچ میں رہتے ہیں، ایک دن کہیں کا پلان، دوسرے دن کچھ اور۔ ان کی زندگی میں روٹین کم، ایکسپیریمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ بس کبھی کبھار ان کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر چیز میں بیسٹ آپشن چاہیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کو اپنے انداز میں جیتے ہیں، دل سے کھل کر اور خوشی کے ساتھ۔ پانچواں پوزیشن ہے سلیپنگ لائک اے لونگ۔ اگر آپ سیدھے کروٹ لیٹے رہتے ہیں اور اپنے بازو سیدھے اپنی سائڈ پر رکھتے ہیں تو آپ لونگ پوزیشن میں سوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر ایزی گوئنگ، دوستانہ اور پر اعتماد ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کو زیادہ پیچیدہ نہیں بناتے، سیدھے سادے ہوتے ہیں اور دل صاف رکھتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک خاص پوزیٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن ان کی یہی نرمی بعض اوقات ان کے خلاف جاتی ہے۔ لوگ انہیں زیادہ ایزی لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے جذبات کی قدر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ محبت اور خلوص کے راستے سے نہیں ہٹتے۔ یہ مانتے ہیں کہ اچھائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چھٹا پوزیشن ہے آن دا بیک۔ اگر آپ زیادہ تر کمر کے بل سوتے ہیں تو یہ سپین پوزیشن کہلاتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر پر اعتماد، خوش مزاج اور پرجوش ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک چمک ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انہیں زندگی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں اور اکثر محفل کی جان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ آن دا بیک سوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے رکھتے ہیں تو اسے سولجر پوزیشن کہتے ہیں۔ ایسے لوگ اصول پسند ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہتے ہیں اور اپنے کردار سے دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہترین لسنر ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ بات کر کے سکون محسوس کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک غیر معمولی کوالٹی ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ دوستو، اب آپ بتائیے آپ کی سلیپنگ پوزیشن کون سی ہے؟ کیا یہ خصوصیات آپ کی شخصیت سے میل کھاتی ہیں؟ یاد رکھیے، یہ پوزیشنز کوئی قسمت نہیں بتاتی، یہ صرف آپ کے دل، دماغ اور عادتوں کا آئینہ ہیں۔ اور اگر آپ اپنی شخصیت کو سمجھ لیں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے راستے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔